جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول تفسیر کا مطالعہ کر رہے تھے، التحریر فی اصول التفسیر۔ اس میں ہم نے تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر القرآن باقوال السلف اور تفسیر قرآن اسرائیلیات کے ذریعے۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لغت عرب سے قرآن مجید کی تفسیر۔ ظاہری بات ہے، لغت جو ہے وہ قرآن کی تفسیر میں ایک بڑا مصدر ہے، شاید سب سے بڑا مصدر یہی ہے لغت۔ تو تفسیر قرآن باللغہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن مجید کے جو معنی ہیں اس کے جو مفردات کا مدلول ہے، یعنی اس کے جو مفردات، یعنی مفردات کہتے ہیں جو ویکیبلری ہوتی ہے، الفاظ، ان کے معنی اور اس کی جو تراکیب ہیں، تراکیب مطلب جو اس کا گرامیٹیکل سٹرکچر ہے، اس کے جو معنی، کنٹیکسچول میننگ جسے کہتے ہیں، سنٹیکس یعنی نحو سے جو معنی پیدا ہوتے ہیں، علم اشتقاق سے جو معنی پیدا ہوتے ہیں اور پھر نحو سے جو معنی پیدا ہوتے ہیں۔ تو لغت کے ذریعے قرآن مجید کی جو تفسیر ہے اس کے کئی ایک مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ سلف صالحین نے قرآن مجید کی لغوی تفسیر کی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اہل عرب نے قرآن مجید کی تفسیر کی لغت کے ذریعے سے۔ اہل عرب سے مراد یہ ہے کہ جو گرامیرینز تھے، لغویین جنہیں کہتے ہیں، ماہرین لغت، جنہوں نے ڈکشنریز جو ہیں یا لغات وضع کی۔ اور تیسرا پھر مرحلہ آتا ہے کتب لغت کے بعد کا، یعنی جب یہ کتب لغت تدوین ہوئی نا، پھر اس کے بعد کا ایک مرحلہ آتا ہے۔ تو اس کو ہم ون بائی ون پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سلف کے 3 طبقات انہوں نے کیے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ تو صحابہ تو خود اہل زبان تھے، یعنی انہی کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کے معنی کا اعتبار ہے، جو لغوی معنی انہوں نے بیان کیے اس کا اعتبار ہے۔ دوسرا تابعین میں سے کچھ ایسے ہیں جو عربی ہیں، یعنی نسلاً عربی ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کی بھی زبان ہے، تو انہوں نے جو معنی بیان کیے لغوی معنی، تو اس کا بھی اعتبار ہوگا۔ کچھ تابعین ایسے ہیں جو اجمی تھے لیکن معروف ہو گئے، جیسے اکرمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے، تو یہ بربر تھے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بھی عربی زبان وغیرہ سیکھی ہے نا، تو اس لیے ان کے معنی کا بھی اعتبار ہے، اگرچہ یہ اس درجے میں نہیں ہے جس درجے میں وہ تابعین ہیں کہ جن کی مادری زبان عربی ہے، لیکن بہرحال ان کی بھی، چونکہ انہوں نے صحابہ سے عربی سیکھی، تو اس لیے ان کی بھی لغت کا اعتبار ہے۔ اور تیسرا جرتہ پھر تبع تابعین کا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ علماء لغت کا ہے، لغویین کا ہے۔ تو سب سے پہلی جامع ترین جو لغت ہے، اس سے پہلے بھی لغات موجود تھیں، اچھا شروع میں جو لغات لکھی گئی نا وہ اسپیسیفک ہوتی تھی، ایک ٹاپک، ایک موضوع کے اوپر، جیسے کتاب الخیل، گھوڑے کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی گھوڑے سے متعلق جتنی ویکیبلری تھی اس کو جمع کر دی گئی۔ کتاب الابل، اونٹ سے متعلق جو ویکیبلری تھی وہ جمع کر دی گئی۔ پھر بعد میں جو ہے وہ ایک مرحلہ آیا کمپریہنسو قسم کی ڈکشنریز لکھنے کا، اوورآل لغت لکھنے کا، تو اس میں جو جامع ترین ہمیں ملتی ہے پہلی لغت، وہ کتاب العین ہے۔ عین وہی جو الفابیٹس میں سے ہے، حروف ہجائیہ میں سے۔ تو خلیل بن احمد فراہیدی کی 175 میں ان کی وفات ہوئی، یعنی 2ری صدی ہجری میں تھے امام خلیل، تو یہ لغت کے امام شمار ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر چل سو چل ہے، بڑی بڑی ڈکشنریز ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سب سے آخر میں آ کے جو ہے نا، درمیان میں وہ لسان العرب ہے ابن منظور افریقی کی، اور آخر میں آ کے جو جامع ترین ہے تاج العروس علامہ زبیدی کی۔ تاج العروس سب سے ضخیم ڈکشنری ہے، سب سے ضخیم۔ تیسرا مرحلہ تدوین لغت کے بعد کا تھا، لغات وغیرہ تدوین ہو گئیں، تو اب مفسرین نے ان لغات کے بھی حوالے دینا شروع کر دیے اپنی تفاسیر میں۔ تو کچھ تفاسیر ایسی ہیں جو لغوی اعتبار سے یا لغوی منہج پہ لکھی گئی ہیں، جیسے ابن عطیہ، وہ لغت کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ واحدی جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو تیسرا طبقہ ہے
یہ سلف سے جو لغت منقول ہوتی ہے اور جو اہل لغت سے لغت منقول ہوتی ہے تو اس میں ترجیح قائم کرتے ہیں کہ کون سا قول لغت کے اعتبار سے راجح ہے۔ یہ تیسرا طبقہ یہ کام کرتا ہے، یا پھر کوئی نیا قول لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو نیا قول لغت میں لانے میں بھی کوئی حرج نہیں، وہ نئے نئے معنی پیدا کرتا ہے۔ تو لغت کے اعتبار سے 3 مراحل ہو گئے، پہلا سلف کی لغت یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین کی جو ہمیں تفسیری اقوال میں مل جاتی ہے، دوسرا ماہرین لغت کی لغت، اور تیسرا پھر تدوین کے بعد کے دور کی جو لغت ہے یعنی متاخرین کی لغت۔ تو قرآن مجید کی جو تفسیر لغت کے ذریعے کرنا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی کچھ شرائط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ صحابہ اور تابعین کے اقوال کے موافق ہو، یا آپ یوں کہہ لیں اس کے مخالف نہ ہو۔ تو اگر کوئی ایسی تفسیر کریں گے کہ جو صحابہ اور تابعین کی لغت کے خلاف چلی جائے گی تو یہ مناسب نہیں۔ جب بعض اوقات وہ خلاف نہیں ہوتی تو وہ خلاف بنا دیا جاتا ہے، اس کی مثالیں ہم آگے دیکھتے ہیں، یہ بھی ہمارے ہاں بڑے مسائل ہیں۔ اب یہاں پہ جو انہوں نے مثال دی ہے نا، اب جیسے ابھی مثال آئی گئی، ابو عبیدہ جو ہے یہ اب لغوی ہیں، ماہرین لغت میں سے اور متقدمین میں سے، متوفہ 210 ہجری ہے، یعنی یہ امام شافعی کا دور بن رہا ہے، بخاری وغیرہ تو اس کے بعد ہیں، مسلم وغیرہ۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقَى، کہ وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی تو اس نے ان عورتوں کے لیے جو اسے طعنہ دے رہی تھیں کہ یہ اپنے غلام یوسف پہ فدا ہو گئی ہے، تو اس نے ان کے لیے ایک متقع، ایک دعوت تیار کی۔ اس کا ترجمہ دعوت کیا گیا۔ اب یہی لفظ ہے متقع، اس کا کیا معنی ہے؟ باب افتعال سے ہے نا، اس میں مفعول کا صیغہ ہے ظرف کے معنی۔ اب ابو عبیدہ نے اس کا معنی کیا کیا ہے؟ معنی یہ کیا ہے کہ جی اس سے مراد تکیے جن کے اوپر ٹیک لگائی جاتی ہے، تو متقع مطلب وہی ٹیک لگانے سے، اتقاء سے، ٹیک لگانے کے معنی میں جی، تو یعنی ٹیک لگانے کی جگہ، مطلب ایک ایسی مجلس جہاں تکیے گاؤ تکیے لگائے گئے تھے جہاں لوگ ٹیک لگا کے بیٹھے، تو اس کا ترجمہ دعوت کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات ابو عبیدہ نے کی، اور ابو عبیدہ نے ایک اور بات کہی۔ ابو عبیدہ نے یہ بات کہی کہ جی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ متقع سے مراد جو ہے وہ ٹیک نہیں ہے، تکیہ لگانے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد پھل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وَهَذَا أَبْطَلُ بَاطِلْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اس سے بڑھ کے کوئی غلط بات لغت کے حوالے سے نہیں ہو سکتی کہ اس سے مراد آپ پھل لے لیں۔ اچھا پھل کس نے مراد لیا ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ ہاں اس پہ ابو عبیدہ نے ایک بات کی، انہوں نے کہا یہ بات ہو سکتی ہے کہ متقع سے مراد تو وہی ہے جو اہل لغت کہتے ہیں کہ جی ٹیک لگا کے بیٹھنے کی جگہ، یعنی گاؤ تکیہ وغیرہ، لیکن وہ مجلس ایسی تھی کہ جس میں پھل پیش کیے گئے تھے، تو اس معنی میں اس کو پھلوں کی مجلس یہ معنی کر دینا تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن متقع کا معنی پھل کر دینا تو یہ لغت میں یہ چیز ٹھیک نہیں۔ تو اب جو صاحب کتاب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ابو عبیدہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، بڑا امام ہے لغت کا، لیکن اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ صحابی کی لغوی تفسیر کے بارے میں یہ بات کہی کہ جی یہ تو بالکل بیکار بات ہے، یہ لغوی اعتبار سے یہ معنی ٹھیک نہیں۔ مطلب التحریر فی اصول تفسیر کے جو مسئلہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو عبیدہ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کیونکہ یہ عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر ہے، اور اس کی صحت کی دلیل کیا ہے کہ آگے یہ بات آتی ہے کہ اس خاتون نے کیا کیا، سب کو ایک چھری دی، جو چھریاں جو ہے وہ تکیوں کو پھاڑنے کے لیے تو نہیں دی جاتی، چھریاں کو پھل ہی کاٹنے کے لیے دی جاتی، تو متقع کا ایک معنی پھل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات غلط ہے، یہ خواہ مخواہ کا جو ہے نا ایک
تکلف کیا ہوا ہے. مطلب کوئی بھی آپ لغت اٹھا کے دیکھیں گے اس مطلب روٹ ورڈ ہے نا. آپ لغت کے اندر سارا علم اشتقاق کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں بھئی، اس کا ایک روٹ ورڈ ہے. اس روٹ ورڈ سے کچھ جو ہے وہ مطلب الفاظ بنے ہیں نا علم الصرف کے تحت، تو ان کے معنی معروف معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ مقاییس اللغہ اگر ابن فارس کی اٹھا کے دیکھیں تو وہ یہاں سے چلتے ہیں کہ اس کی اصل یہ ہے، روٹ ورڈ یہ ہے، اس روٹ ورڈ کے دو معنی ہیں، کیا ہیں. پھر اس کے بعد پھر اب اس معنی سے یہ اس کے جو ہے وہ تصرفات بنے ہیں، اس سے یہ بنے. تو وہ پوری ایک سائنس ہے، پورا ایک علم ہے. اس کی نیگیشن نہ کریں. اس کی نیگیشن سے جو ہے نا وہ سارا علم ڈھہ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھنے میں غلطی ہے. جی ہاں، ظاہری بات ہے جو لغت میں بھی انہوں نے جمع کیا ہے تو وہ یہ تو متقدمین میں سے ہیں نا، متقدمین میں سے ہیں. یعنی دوسری صدی ہجری میں تو تھے ابو عبیدہ، یا امام خلیل جو ہے وہ بھی دوسری صدی ہجری میں ہی تھے، جہاں جو ہے وہ تبع تابعین موجود ہیں. تو وہ بھی انہی سے ہی تو وہ لغت جمع کر رہے ہیں. ہم لغت کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ لغت کیسے جمع ہوئی. تو یہ باقاعدہ بدو قبائل میں جاتے تھے اور لغت کو جو ہے وہ بیٹھتے تھے اور جمع کرتے تھے. تو اس میں ابو عبیدہ کی بات ٹھیک ہے، اور طبری نے بھی اس پہ یہی تبصرہ کیا ہے. طبری کا بھی انداز یہی ہے کہ یہ معنی ٹھیک نہیں ہے. ہاں، پھر طبری نے اور ابو عبیدہ نے جو بات بنائی ہے وہ بالکل ٹھیک بنائی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی بات سمجھی نہیں ہے. وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ متقع کا معنی ہی ہے کہ وہ کو پھل دے دیا. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ گاؤ تکیے کی مجلس تھی کہ جس میں پھل پیش کیا گیا، بس اتنی سی بات تھی. تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اس لفظ کا معنی بیان کر رہے ہوں. ہم نے پہلے دیکھا تھا نا کہ صحابہ بعض اوقات اس لفظ کا پورا معنی بیان کرتے تھے، بعض اوقات جزوی معنی، بعض اوقات لازم معنی، بعض اوقات کنٹیکسچول میننگ، بعض اوقات جو ہے وہ تطبیقی معنی، مفہومی معنی. تو وہ یہ بیان کر دیتے. التزامی معنی، تو معنی کی 6-7 قسمیں تھیں جو ان کے یہاں جو ہے وہ پیش نظر ہوتی تھی. تو ضروری نہیں ہوتا تھا کہ وہ لغت ہی بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے صحابہ کی ہر تفسیر کو لغوی معنی سمجھ لینا پہلی غلطی تو یہاں پر ہی ہے. پھر اس کا لغت سے ٹکراؤ پیدا کر دینا اور پھر کہنا کہ جی آپ جو صحابہ نے بیان کیا وہ ٹھیک ہے. تو یہ میرے خیال میں غلطی در غلطی ہے. صحابہ نے تو ہر جگہ لغت نہیں بیان کی نا، ہر جگہ لغت نہیں بیان کی. اس کا کوئی قرینہ ہوتا ہوگا جو صحابہ جب کوئی بات کرتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے. بعض اوقات ایک مخالف فکر موجود ہوتی تھی. ٹھیک ہے، ایک مخالف جو ہے وہ طبقہ موجود ہوتا تھا، یعنی بدتی فرقوں کے کچھ عقائد ہوتے تھے. طبری وغیرہ پڑھے نا، تو بعض اوقات جو ہے اب ایمان کا معنی جو ہے وہ صحابہ کچھ ایسے کر دیں گے جی ایمان کا مطلب ہے خشوع، ایمان کا مطلب ہے عمل. تو وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ مطلب کچھ مخصوص فرقوں کو توجہ دلانا مقصود ہوتا تھا کہ جی وہ غلط کر رہے ہیں. تو اصل میں یہ مقصود تھوڑی ہوتا تھا کہ اس کا لغوی معنی ہے. تو وہ بڑی گہرائی میں جا کے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ صحابہ نے جو معنی بیان کی ہیں تو وہ اصل میں کس کانٹیکس میں بیان کی ہیں. وہ کانٹیکس جب تک سامنے نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہاں لغوی معنی ہے، التزامی معنی ہے، تطبیقی معنی ہے، یہاں پہ جو ہے وہ سیاقی معنی ہے، یہاں پہ جو ہے وہ پہلے تو معنی کی قسمیں سمجھیں، کتنے قسم کے معنی جو ہے وہ صحابہ نے بیان کیے ہیں، پھر اس میں سے صحیح معنی کا تعین کریں. تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اہل لغت کے معنی صحابہ کے معنی سے نہیں ٹکراتے. آج کل کے پرویز جیسے وہ ایک علیحدہ بات ہے، جو اپنی اپج لڑاتے ہیں، اور وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. جیسے دیکھیں نا اب یہ طبری میں انہوں نے بیان کیا وَآتَدَتْ افعالت، ٹھیک ہے، وَهُوَ الْعُدَّةُ تیار کرنا، عادت لہن متقع یعنی مجلساً للطعام، کھانے کی ایک مجلس تھی. ٹھیک ہے، وما یتکئن علیہ من النمارق والوسائط، جس کے اوپر وہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں. ٹھیک ہے، قرآن میں بار بار یہ بات آتی ہے اہل جنت کے بارے میں
ٹھیک ہے، کہ وہ ہاں متقین علی الارائک، تو وہ یہی چیز ہے، تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، باقی ان کے سامنے پھل بھی پیش ہو رہے ہوں گے، وہ ایک بات ہے، کی مجلس ہاں وہ ایک علیحدہ بات ہے، تو وہ اس کا التزامی معنی ہے نا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی متقا کا معنی پھل نہیں ہے، معنی اس کا ٹیک ہی ہے، قرآن میں جہاں جہاں آپ اس کو نکالیں گے تو اس کا معنی یہی نظر آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو متقا مفتعال کا وزن ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو جس کے اوپر جو ہے وہ ٹیک لگائی جائے۔ تو اب یہ بھی تو مطلب صحابہ اور تابعین نے معنی بیان کیا نا، تو سعید بن جبیر سے ہے کہ اس سے مراد طعام اور شراب اور ٹیک لگانے کی مجلس ہے، یعنی کھانا پینا اور ٹیک لگانا، تکیے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ سدی سے ہے کہ یہ تکیہ نا، کہ اس پہ ٹیک لگائیں۔ ابن عباس سے ہے کہ اس سے مراد مجلس ہے، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی مجلس، ٹیک لگانے کی مجلس۔ حسن بصری سے اس سے مراد مجلس بھی ہے، طعام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بات، اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے آگے چل کے یہ بات کہی ہے کہ بعض لوگوں نے جو ہے وہ یہاں پہ یہ بات کہی ہے، ثم فسر بعضهم المتقى بأنه الطعام، کہ متقا سے مراد طعام ہے، مجلس نہیں ہے، اصل معنی اس کا مجلس ہی ہے، یعنی ٹیک سے معنی مجلس ہی بنتا ہے، طعام نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد اب وہ طعام کیا تھا، کسی نے کہا اترج کا پھل تھا، کسی نے کوئی اور پھل کہہ دیا، بار وہ پھل کی مختلف قسمیں ہیں، بز ما ورد، مطلب اب پتہ نہیں یہ اب کوئی پھلی کا نام ہے۔ تو اب اس میں وہ آگے جو ہے وہ یہ بات بیان کرتے ہیں، ابو عبیدہ نے یہ بات کہی ہے کہ متقا سے مراد النمرق یتقا علیہ، وہ تکیے ہیں جن کے اوپر ٹیک لگائی جاتی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد کوئی پھل ہے، وہذا ابطل باطل فی الارض، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی مراد جو ہے وہ متقا پلس پھل ہو، تو پھر ٹھیک ہے۔ اب اس پہ جو ہے وہ ابو عبید قاسم بن سلام نے تبصرہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، فقہا جو ہے نا وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک بحث شروع ہو گئی نا، تو اس میں ابو عبید جو ہے ان کی بات بہتر ہے کہ متقا کا معنی لغت میں معروف ہے، بس مجلس ہی ہوتا ہے، اس کا معنی پھل کرنا یہ غلط ہے، لغوی اعتبار سے یہ غلط ہے، اور صحابہ سے جو مروی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی مراد جو ہے وہ پھل والی مجلس تھی، صرف پھل مراد نہیں تھا۔ یہ تو آپ ان کی مراد غلط سمجھ کے لغت کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف ایک اس بنیاد پہ کہ جی صحابہ لغت کو بہتر، بھائی صحابہ تو لغت کو بہتر سمجھتے تھے، ہم نے کب کہا ہے، لیکن پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لغت بیان کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، یہ اصل مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ یہاں جو ہے نا وہ تفصیل سے انہوں نے یہ بات بیان کی ہے، اور یہ بات کی ہے کہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہی ہے کہ اس سے مراد متقا یعنی وہ مجلس ہے، اور یہی بات درست ہے، یہی بات درست ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ابو عبیدہ نے بات کہی ہے، ابن جریر طبری نے بھی یہی بات کی ہے کہ وہی بات ٹھیک ہے۔ خیر بارہ، تو یہاں ایک غلط فہمی یہ پیدا کی جاتی ہے کہ اہل لغت اور صحابہ کی بات میں ٹکراؤ پیدا کر کے اب کہا کہ جی صحابہ زیادہ بہتر جانتے تھے تو اہل لغت کو کیا پتہ، تو ایک بالکل عجیب و غریب قسم کا معنی کسی لفظ کا آپ بنا دیں جس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی، اور بنیاد یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کی بات کو سمجھا ہی۔ تیسرا کیا ہے کہ لغویین کی وہ اقوال جو مفردات قرآنیہ کے بیان میں ہوں، اس طرح سے ہوں کہ وہ کسی لغوی تفسیر کا اضافہ کریں، یعنی صحابہ سے ایک تفسیر موجود ہے، اب آپ لغت سے ایک معنی اٹھاتے ہیں اور آپ صحابہ کی تفسیر کے اوپر اضافہ کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں جائز ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب جیسے کتاب العین میں ہے کہ عرف جو ہے نا اس کا مراد ہوتا ہے ریح طیب، خوشبودار ہوا، ٹھیک ہے۔ تو عرفہا لہم، اس کا ایک معنی بعض لوگوں نے کیا متاخرین نے طیبہا، ویسے تو عرفہا کو معنی کیا ہے بینہا لہم، تعریف سے ہے نا، تو سلف نے اس کا معنی کیا عرفہا لہم کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو
جنتیں ہیں وہ ان کے لیے کیا کی ہیں؟ کھول کھول کے بیان کر دی ہیں. جو جنتیں اہل جنت کو ملنی ہیں اللہ نے وہ ان کے لیے عرفہ کھول کھول کے بیان کر دی ہیں. لیکن متاخرین نے لغت سے ایک اور معنی نکال لیا کہ عرف کا ایک معنی ہوتا ہے طیب. تو یعنی اللہ نے ان کو بہت خوشبودار بنایا ہے، بہت جو ہے وہ دل کی راحت کا باعث بنا ہے ان جنتوں کو. تو ٹھیک ہے، اس معنی میں وہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے. تو یعنی صحابہ کے معنی یا صحابہ کی تفسیر کے اوپر یا سلف کی تفسیر کے اوپر لغت سے اضافہ کرنا جائز ہے، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ بات کر رہے ہیں. چوتھا یہ ہے کہ صحابہ سے وہ تفسیر جو ہے وہ مروی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور بعد والے جو ہے وہ کوئی تفسیر کر دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ ان سے مروی تھی اس پہ اضافہ کر دیا، اور چوتھا یہ ہے کہ اس مسئلے میں صحابہ یا سلف سے کوئی تفسیر ہی مروی نہیں تھی، لیکن بعد والوں نے لغت کی بنیاد پہ ایک تفسیر کر دی. کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. لغت تفسیر کے مصادر میں سے ہے، یہ نہیں کہ جو صحابہ نے لغت سے کر دی تو آپ وہی آپ کر سکتے ہیں. آپ خود بھی اپنی جو ہے وہ تفسیر کر سکتے ہیں لغت سے. بس صرف یہ ہے کہ وہ صحابہ کی تفسیر کے خلاف نہ جا رہی ہو، یہ بات انہوں نے کی. اور بعض اوقات ہم نے کہا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ خلاف جاری ہے، حالانکہ وہ خلاف ہوتی نہیں ہے، خواہ مخواہ کا وہ اس کی آپ کہہ لیں کہ جی وہ پورا اس کا فہم نہیں ہوتا ہے اس چیز کا. جیسے فرا نے تفسیر کی ہے، اب یہ بھی لغویین میں سے ماہرین لغت، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم ہرگز ترجیح نہ دیں گے تجھے اس پر جو ہمارے پاس آ گیا واضح دلائل، والذی فطرنا، اور اس پہ جس نے ہم کو پیدا کیا. اچھا یہ جو واو ہے نا، اس واو کو آپ عطف کا بھی بنا سکتے ہیں، واو قسم کا بھی بنا سکتے ہیں. عام طور پہ اس کو واو عطف کا بنایا گیا نا، یعنی ہرگز ہم ترجیح نہ دیں گے تجھے اس پر جو ہمارے پاس واضح. یہ کس نے کہا تھا؟ جادوگروں نے کہا تھا. کس کو؟ فرعون کو. جب وہ مارکا ہو گیا نا حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے درمیان، اور وہ جادوگر ایمان لے آئے، اب فرعون نے کہا کہ جی میں تمہیں صلیب چڑھا دوں گا، یہ سزا دوں گا، مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. تو اب جادوگروں نے کیا کہا فرعون سے کہ ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے اس پہ جو ہمارے پاس واضح دلائل آ گئے، یعنی حضرت موسیٰ کے جو دلائل ہم نے دیکھ لیے اس پہ ہم تیری بات کو ترجیح نہیں دیں گے. والذی فطرنا، اور اس پہ جس نے ہمیں پیدا کیا، یعنی اللہ پہ بھی تجھے ترجیح نہیں دیں گے. فرا نے کہا کہ اس واو کو قسمیہ بھی بنا سکتے ہیں. اب واو قسمیہ بنائیں تو کیا معنی بنے گا؟ قسم اس کی کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، یعنی ہمارے خالق کی قسم ہم تجھے واضح دلائل کے اوپر ترجیح نہیں. تو یہ دوسرا معنی. اور عطف والا جو ہے اس میں کوئی فرق تو پڑتا نہیں. ترجمے میں تو بہت فرق پڑ جاتا ہے، کیوں نہیں پڑتا؟ دیکھیے نا، پہلی صورت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، ہاں ہم خدا پہ تجھے ترجیح نہیں دیں گے، دو چیزوں پہ ترجیح نہیں دیں گے تجھے. جادوگر فرعون کو کہہ رہے ہیں دو چیزوں پہ تجھے ہم ترجیح نہیں دیں گے، ایک تو جو موسیٰ نے واضح دلائل دکھا دیے، ہاں، اور دوسرا خدا پہ تجھے ترجیح نہیں دیں گے. دوسرے میں وہ یہ بات ہی نہیں کر رہے، دوسرے میں ایک کی بات ہو رہی ہے. اللہ کی قسم، ہمارے خالق کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کی قسم تجھے موسیٰ کے لائی ہوئی واضح دلائل پہ ترجیح نہیں دیں گے. ایک کی بات ہو رہی ہے، دو کی تو نہیں بات. ترجمے میں فرق پڑ گیا. تفسیر القرآن باللغہ کی 4 قسمیں ہو گئیں. ایک تو یہ ہے کہ جو لغت کے ذریعے سے آپ نے تفسیر کی ہے وہ صحابہ اور تابعین کے تفسیر کے موافق ہو، اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، یہ حجت ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ صحابہ اور تابعین کی تفسیر کے خلاف ہو، تو ایسا بہت کم ہوتا ہے، اور ہم نے کہا جہاں ان کو لگتا ہے وہاں ویسے ہے بھی نہیں، تو یہ قبول نہیں کی جائے گی. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ صحابہ اور تابعین کی تفسیر کے اوپر اضافہ ہو، تو یہ قبول کی جائے گی. اور چوتھا یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین سے وہ تفسیر مروی نہ ہو، تو یہ بھی قابل قبول ہو اگر لغت کے مطابق، کیونکہ لغت تفسیر کے مصادر میں سے ایک مسئلہ. اس کو کہتے ہیں کہ مینڈیٹریز فار یو ملٹری ٹریننگ، تو اس سے یاد کرو معروف کھانا ہے، روزے ہیں اور
लेकिन हालांकि लुगत में तो सियाह का वो सॉन्ग का वो सारी की तरीके से वो मिलिट्री ट्रेनिंग के सिलसिले में किया था, तो वो इस मिसाल को हम कहाँ पे फेस करेंगे कि ये सलफ और सहाबा के तफसीर के खिलाफ है या इजाफा है क्या? نہیں یہ تو سلف کی تفسیر کے خلاف جا رہے ہیں نا، بلکہ لغت کے بھی خلاف جا رہے ہیں. لغت بھی جو ہے وہ 3 قسم کے اوپر ہے، بلکہ کئی اس سے بھی زیادہ قسم کے اوپر ہے، لیکن ابھی آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ 3 قسم کے اوپر ہے. لغت کے اوپر ہم علیحدہ سے ایک لیکچر جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم کر لیں گے. یا پھر دیکھیں، ایک ہے شرعی لغت، یعنی قرآن کی جو شرعی مصطلحات ہیں ان کے شرعی معنی ہیں، جیسے صلاح ہے، صوم ہے، حج ہے، تو وہ آپ ڈکشنری سے تو نہیں نا ڈھونڈیں گے، وہ آپ ڈکشنری سے نہیں ڈھونڈیں گے. دوسرا ہے عرفی لغت، یعنی عرف میں جو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ بھی ڈکشنری سے نہیں ملتے، جسے آپ استعمالی معنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض مجازی معنی بھی کہہ دیتے ہیں. تو اگرچہ بعض لغات جیسے اساس البلاغہ وغیرہ میں زمخشری نے کوشش کی ہے کہ مجاز کو بھی متعین کریں، لیکن مجاز متعین نہیں ہوتا، مجاز استعمال میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تعین میں نہیں آتا، اس لیے وہ لغت کا حصہ نہیں بن سکتا. تیسرا جو ہے وہ پھر لغوی معنی، لیکن ہم لغت پہ جب تفصیلی لیکچر میں جائیں گے تو پھر اس کو تھوڑا سا کھولیں گے. 5واں کیا ہے کہ تفسیر القرآن باللغہ کے جو مسائل ہیں، کہ اگر آپ جو سلف سے لغوی تفاسیر ہیں ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لغوی معنی کو رد کر رہے ہیں. یہ بات ان کی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی جیسے دیکھیں وہ سورہ رحمان کے اندر آتا ہے نا، الشمس والقمر بحسبان، اور آگے کی آیت ہے والنجم والشجر یسجدان. تو نجم جو ہے اس کے معنی جو ہے وہ 2 کیے گئے، ایک تو ستارہ اور دوسرا جھاڑی. تو اب اگر وہ ایک قول کو ترجیح دیتا ہے ستارے والا، تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی لغت میں نجم کو جھاڑی نہیں کہتے، وہ یہ نہیں کہہ رہا. تو ظاہر بات ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں اس کے معنی جو ہے وہ جھاڑی نہیں ہے. باقی لغت میں اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک لفظ کی لغت میں کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن میں تو اس کا ایک ہی معنی ہے نا. تو اب اگر وہ آپ ایک معنی کو ترجیح دے دیتے ہیں کسی دلیل کی بنیاد پہ، تو آپ اس کے دیگر لغوی معنی کا رد نہیں کر رہے، جو لغت میں تو ہیں بس. ٹھیک ہے، لغت میں ہیں، یہاں نہیں، قرآن میں نہیں. تو یہ وہ بات کر رہے ہیں. اچھا، اس میں اب انہوں نے جو ہے وہ ایک مثال بیان کی جو طبری نے بیان کی، ختام و مسک. ختام کے 3 معنی سلف سے مروی ہیں. ایک تو ختام کا معنی یہ ہے کہ اس میں آمیزش ہوگی مشک کی، خلطہ مسک، یعنی جو شراب دی جائے گی رحیق مختوم اہل جنت کو پینے کے لیے، تو اس میں آمیزش ہوگی مشک کی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ختام سے مراد آخری گھونٹ ہے. ختام اختتام سے نا، کہ ان کا جو آخری گھونٹ ہوگا شراب کا تو اس میں مشک کا فلیور آئے گا تاکہ وہ خوشبو اندر جائے. تیسرا معنی یہ کیا گیا غطاؤ، یعنی اس کا جو ڈھکن ہے نا جسے آپ اوپر سیل کہتے ہیں، تو اس کی جو سیل ہوگی نا، یا ڈھکن یا جس چیز سے اس کو بند کیا گیا، اس مہر شراب کو کسی برتن میں بند کیا گیا یا بوتل وغیرہ، تو وہ مشکی ہوگی. 3 معنی کی. اب اس میں طبری نے کیا بات کی ہے؟ طبری نے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں اس میں جو ہے وہ ہمارے نزدیک سب سے بہتر معنی تو یہ والا ہے، سیکنڈ والا، آخر شربہم مسک، کیونکہ ختام کا معنی یہی ہے آخری. خاتم النبیین وہ بھی اسی مادے سے ہے. ٹھیک ہے، تو طبری نے یہ بات کہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کے بھی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ گنجائش نکل سکتی ہے تیسرے معنی کی، لیکن پہلے معنی کی گنجائش نہیں نکلتی. یہ طبری نے بات کہی ہے لغت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے،
طبری نے یہ بات کی ہے نا، وَأَمَّا الْخَتْمُ بمعنى المجز، اس معنی میں کلام عرب میں ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اب حالانکہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، تو اب یہ صاحب کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی طبری کی یہ بات غلط ہے، لیکن یہاں پھر مسئلہ وہی سمجھ کے ہے. طبری متقدمین میں سے ہیں، بڑے ائمہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں جی لغت میں تو یہ معنی ہے ہی نہیں. اب یہ بنیاد بنانا کہ جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ معنی بیان کیا، اس لیے طبری کو یہ اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں، اور یہ لغت میں معنی ہے اور اس کے علاوہ کہیں آپ کو ملتا ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی مسئلہ وہی ہے کہ ان کی بات سمجھنے میں جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے. دیکھیں نا، اب اس میں طبری نے یہاں سے بات شروع کی کہ ختام و مسک. اب اس میں اختلاف ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، مزاج و خلطہ مسک، کہ اس میں مشک کی آمیزش ہوگی، یعنی ختام کا معنی جو ہے وہ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے. لیس بخاتم ولکن خلط، یہاں اس کا معنی اختتام نہیں ہے، یعنی آخری گھونٹ والا معنی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کہ اس میں آمیزش ہوگی. کس کی؟ مشک کی. اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ اس کا لغوی معنی بیان ہی نہیں کیا، یہ بیسیکلی سیاقی معنی ہے، کنٹیکسچول میننگ ہے جو انہوں نے اگلی آیت سے اٹھایا ہے. اگلی آیات میں کیا ہے؟ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم. مزاج مس سے، اور اس میں ملاوٹ ہوگی، وہاں سب نے یہی معنی کیا تسنیم کی. تو وہ انہوں نے آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس لفظ کا جو ہے وہ معنی نکالا ہے، یعنی کنٹیکسچول میننگ ہے. یہ نہیں کہ اس لفظ ختم کا معنی جو ہے وہ اختلاط ہوتا ہے. ختم کا معنی اختلاط نہیں ہوتا، دونوں مختلف الفاظ ہیں، دونوں کا جو ہے وہ معنی مختلف ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہی مروی ہے کہ الخمر ختم بالمس، کہ ختام سے مراد یہ ہے کہ وہ جو شراب ہوگی وہ اس کا اختتام جو ہے وہ مشک کے ساتھ ہوگا. تو کہیں پہ ایک اور جگہ پہ کہا کہ آخری چیز جس کے ذریعے سے اس شراب کا اختتام ہوگا کہ وہ مشک ہوگی. تو اس طرح کے خیر انہوں نے قطاطہ وغیرہ سے بھی عاقبتہ مسک، وہی مطلب اس کا انجام جو ہے وہ مشک کا ہوگا، یا اور تابعین سے انہوں نے جو ہے وہ یہ اقوال نقل کی ہیں، ضحاک وغیرہ سے یا ابراہیم نخعی سے، حسن بصری سے، عاقبتہ مسک. ٹھیک ہے. تو ختام کا معنی یہی ہے، عاقبت، آخری، اس کا معنی جو ہے وہ اختلاط نہیں ہے. تو ایک اور معنی انہوں نے کہا کہ جی طینو، مطلب یہ ہے کہ اس کی وہی مطلب مہر جو لگی ہوگی، وہ مسک کی جو ہے وہ مہر لگی ہوگی. تو اب یہاں سے طبری نے بات شروع کی ہے نا کہ اس میں بہترین قول تو یہی ہے، ختام کا معنی جو ہے وہ آپ آخری لیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ وہ جو معنی کیا گیا وَأَمَّا الْخَتْمُ بمعنى المز، ختام کا معنی جو ہے وہ یہ ہمیں کلام عرب سے معلوم نہیں ہوتا. تو یہ بات ٹھیک ہے، طبری کی بات ٹھیک ہے. تو اس میں صحابہ کے اقوال سے خواہ مخواہ کی مخالفت نہ بنائی جائے. جو اہل لغت کے اقوال ہیں اس میں صحابہ کی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ مطلب کوئی لغت تھوڑی مرتب کر رہے تھے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے، وہ اوورآل معنی بیان کر رہے تھے. وہ معنی بعض اوقات مفہوم کے طور پہ ہوتا تھا یا تفسیری معنی ہوتا تھا، لغوی معنی تھوڑا ہوتا تھا کہ جی وہ ایک لفظ کے معنی متعین کر رہے ہیں کہ یہ لفظ ہے اور اس کا یہ معنی. نیکسٹ کیا ہے کہ بعض اوقات جو سلف کی تفسیر ہوتی ہے وہ لغوی معنی کے مطابق نہیں ہوتی. اب یہی نقطہ انہوں نے خود بیان کر دیا. ٹھیک ہے. تو پھر غور و فکر کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس میں غور و فکر کرے، کیونکہ صحابہ جو ہے وہ بعض دوسری چیزوں کو بھی بیان کر دیتے تھے تفسیری معنی میں. اب مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب العین ہے خلیل بن احمد کی، جمہرۃ اللغہ ہے ابن درید کی، تہذیب اللغہ ازہری کی، مقاییس اللغہ ابن فارس کی. تو یہ لغوی معنی کو بیان کرتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لغت کی کتابیں ہیں. اسی طرح سے غریب القرآن کی کتابیں ہیں، مجاز القرآن کی کتابیں ہیں، جیسے ابو عبیدہ کی کتاب ہے، یا غریب القرآن ابن قتیبہ کی، یا امام راغب کی مفردات و الفاظ القرآن ہے.
ٹھیک ہے، یا عمدۃ الحفاظ ہے سمین ہلبی کی، تو یہ ساری لغت کی کتابیں، یا قرآن کی لغت کی کتابیں. تو اب بعض اوقات جو ہے وہ صحابہ جو ہے وہ لغت نہیں بیان کر رہے ہوتے، تو وہی نقطہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. جی، تو نیکسٹ بحث یہی ہے کہ صحابہ نے جو ہے وہ قرآن مجید کے لفظ سے کیا مراد لی ہے، اور اہل لغت نے جو معنی بیان کیے ہیں تو دونوں میں کیا مطابقت ہے. تو صحابہ نے جو معنی بیان کیے ہیں اور اہل لغت نے جو بیان کیے ہیں ان کے درمیان میں مطابقت تلاش کرنا، تو یہ بھی ایک کام ہے کرنے کا. ٹھیک ہے، کیونکہ صحابہ تو ظاہری بات ہے لغت تو نہیں نا مرتب کر رہے تھے یا نہیں لکھ رہے تھے، تو وہ اتنے اسپیسیفک نہیں تھے معنی کو بیان کرنے میں. یہ بات وہ کر رہے ہیں. تو اب جیسے اس کی مثال انہوں نے دی، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. تو اب اس میں مجاہد نے یہ بیان کی کہ مراغم کا مطلب کیا ہے؟ متزحزح، یعنی جہاں انسان جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، کسی جگہ چلا جاتا ہے. جو کوئی اللہ کے راستے میں جو ہے وہ ہجرت کرے گا تو وہ زمین میں بہت سی وسعتیں پائے گا، اور بہت ساری بچنے کی جگہیں، چھپنے کی جگہیں، ہجرت کی جگہیں، مختلف معنی جیسے کیے گئے. بعض جیسے ابن عباس، ضحاک اور ربی نے بیان کیا کہ مراغم کا مطلب متحول، یعنی جہاں انسان، یا مذہب جہاں انسان چلا جائے، چلے جانے کی جگہ. اور ابن زید نے کہا کہ مہاجر، ہجرت کی جگہ. تو اب یہ معنی مترادفات ہیں، مطلب مترادفات ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی مراغم کا معنی اس لیے بعض لوگوں نے کیا کہ راغمہ مطلب اس کی ناک کو خاک آلود کرنا ہے، راغمان اس کی ناک خاک آلود ہو، تو ناک خاک آلود کرنا. تو گویا جو ہجرت کر جاتا تھا تو وہ قریش کی ناک خاک آلود کر جاتا تھا، یعنی ان سے بچ کے نکل جاتا تھا. تو اس معنی میں اس کو مراغمن کہہ دیا. ٹھیک ہے، جس نے اس کو مذہب کہا یعنی جانے کی جگہ، تو یا کسی نے اس کو مہاجر کہہ دیا، ہجرت کی جگہ. تو مترادفات ہیں، مطلب ہر ایک کے ذہن میں جو چیز نمایاں تھی تو اس نے اس سے ملتا جلتا وہ لفظ استعمال کر کے اس کا وہ معنی بنا دیا. تیسرا انہوں نے بیان کیا، بعض اوقات صحابہ کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ سیاقی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ لفظ کا معنی نہیں ہوتا، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اور تابعین میں سے انہوں نے مقاتل کی جو ہے اپنی تفسیر ہے، ان کی تفسیر بیان کی ہے الوجوب والنظائر میں، کہ انہوں نے کہا جی طغیان جو ہے نا یہ قرآن مجید میں 4 معنی میں آتا ہے. اب ظاہری بات ہے لغت میں تو اس طرح سے 4 معنی نہیں بیان ہوں گے نا، تو اب یہ کنٹیکسچول میننگ ہے. ایک طغیان کا معنی ہے ضلالت، گمراہی، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو کھینچتا ہے اور وہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے، فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی گمراہی کے معنی میں. دوسرا طغیان کا معنی کیا ہے؟ نافرمانی، عصیان. یہ مقاتل نے کہا ہے اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ اس نے نافرمانی کی. وَلَا تَطْغَوْا فِي، اس معاملے میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو. ٹھیک ہے. تیسرا طغیان کا معنی ہے کثرت، بلندی اور کثرت. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، قوم نوح کی بات ہو رہی ہے نا، جب وہ زمین نے پانی چھوڑا تو جب وہ پانی جو ہے وہ چڑھ گیا، بلند ہو گیا، طوفان نوح کی بات ہو رہی ہے. تو حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا. تو یہ کثرت اور بلندی کے معنی میں. اور چوتھا جو ہے طغیان جو ہے یہ ظلم کے معنی میں، اللہ تطغوا فی المیزان، تولنے میں جو ہے وہ زیادتی نہ کرو. اب یہاں گمراہی تو معنی نہیں ہو سکتا، گمراہ نہ کرو. ٹھیک ہے، تو وہ مطلب مختلف معنی میں، کنٹیکسچول میننگ اس کو کہتے ہیں، سیاقی معنی. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ صحابہ جو ہے وہ سیاقی معنی یا تابعین سیاقی معنی بیان کر رہے ہوتے ہیں. ایک بحث یہ لے کر آئے ہیں کہ جی ہمارے ہاں ایک طریقہ کار یہ چل پڑا ہے کہ لوگ کتب لغت سے نئے نئے معنی بیان کرتے ہیں، خاص طور پہ سائنسی تفسیرات کرتے ہیں، سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. تو یہ تکلف معلوم ہوتا ہے. اگر تکلف کے بغیر ہے تو پھر تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، تکلف نہیں ہونا چاہیے. اچھا، انہوں نے مثال یہ بیان کی کہ جی جیسے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو ہے وہ بچھا دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی
اب کچھ لوگوں نے کیا کام کیا، انہوں نے کہا کہ جی دح جو ہے نا یہ بیسیکلی اس کے لیے آتا ہے انڈے کے لیے، جیسے اضحیہ شتر مرغ کے انڈے کو کہتے ہیں، تو یہاں سے انہوں نے کہا کہ جی ارض جو ہے نا یہ انڈے کی طرح ہے، بیضوی ہے تو صاحب کتاب کا خیال یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں اگر لغت سے ثابت ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نقطہ رسی کے طور پہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو پہلے خود ہی کہہ چکے ہیں کہ جی اضافی لغوی تفسیر کی جا سکتی ہے، جب اضافی لغوی تفسیر کی جا سکتی ہے تو یہ بھی اسی میں داخل ہے، یعنی سلف کی تفسیر پہ آپ لغت کے ذریعے سے اضافہ کر سکتے، سب نے کیا ہے۔ اب ان کو دیکھیں، یہ نقطہ رسی بہت کرتے ہیں، یہ عبدالسلام بھٹوی صاحب جن کی تفسیر القرآن الکریم ہے، تو یہ لغت کے ذریعے سے کافی نقطہ رسی کرتے ہیں، اہل حدیث علماء میں سے ہیں۔ پھر تدبر قرآن والے مولانا اصلاحی بہت نقطہ رسی کرتے ہیں، پھر ان کے جو استاذ تھے مولانا فرائی، انہوں نے کم کی اگرچہ، لیکن نقطہ رسی ان کے اندر بھی ہے، اور انہوں نے جو کی ہے نا وہ مطلب کافی ساری وہ بھی ہے جو پہلے لوگوں نے کی ہوئی ہے، وہاں سے اٹھائی ہے، لیکن بہرحال ان کی اپنی نقطہ رسی بھی ہے، اس میں کوئی 120 کے قریب مادے جو ہے نا انہوں نے ذکر کیے ہیں فرائی صاحب نے، تو یہ ہے بہرحال کوئی حرج نہیں ہے، مطلب نقطہ رسی میں کوئی حرج نہیں، کوئی بھی کرے اگر وہ لغت کے مطابق ہے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، ایک احتمالی معنی کے طور پہ۔ اصل میں تھوڑا جو ہے نا سعودی مزاج میں اب تقلید کافی آ گئی ہے، حنبلیت ہے نا، شیخ بن باز، شیخ محمد بن صالح عثیمین، علامہ البانی وغیرہ میں تقلید نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اجتہاد کے قائل تھے۔ ویسے چونکہ وہاں حنبلیت جو ہے وہ غالب ہے تو وہاں مزاج میں تقلید زیادہ ہے، تو وہ تقلیدی اور وہ روایتی مزاج کی وجہ سے نا وہ پھر کریٹیوٹی نہیں رہ جاتی، ہاں احتیاط کرتے ہیں، وہ کریٹیوٹی نہیں رہ جاتی، اگرچہ یہاں پہ باقی جو اصول تفسیر کی کتابیں اس سے بہت بہتر ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ پریزنٹیشن میں یا نقطہ رسی میں یا فقاہت میں یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں، لیکن کریٹیوٹی نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو وہ کریٹیوٹی کے لیے جو ہے نا وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ چاہیے ہوتا ہے، وہ نہیں پیدا ہو پاتا یار۔ برصغیر پاک و ہند میں بھی یہی مسائل ہے اور سعودی عرب میں بھی یہی مسائل ہیں، بہت کم لوگ جو ہے نا وہ روایت کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس سے اٹھ کے پھر سوچتے ہیں، وہی بیسیکلی کریٹیو ورک کرتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے کہ کوئی کسی لفظ کا جو لغوی معنی ہے لغت عرب میں، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو جو ہے وہ کسی سیاقی معنی کے ساتھ ملا کے بیان کریں۔ مثال کے طور پہ یہ جو آیت ہے یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، وہ مشرک یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں لوٹایا جائے گا فی الحافرہ، یعنی دوبارہ، مطلب پہلے والی زندگی میں، یعنی دوبارہ ہم واپس آئیں گے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو حافرہ کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، ایک تو باس بعد الموت، دوسرا زمین یعنی زمین میں دوبارہ لٹایا جائے گا، اور تیسرا آگ، اس کا معنی آگ بھی کیا گیا ہے۔ تو ابن فارس کہتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں، لغت میں حفر کے دو معنی ہیں، یہ جو روٹ ورڈ ہے اس کے دو معنی ہیں لغت میں، ایک تو جو گھوڑے کا کھر ہوتا ہے نا اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اب وہ جو ہے وہ گھوڑا اس کے ذریعے سے زمین کو کیا کرتا ہے، کھرچتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے پھر خندق کا لفظ بھی حفر کے معنی میں آ گیا، کیونکہ خندق کو بھی کھرچا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جگہ کہ جس کو کھرچا جائے، ایک تو اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے، اول امر کو بھی جو ہے وہ حافرہ کہتے ہیں، یعنی ابتدا کو، تو جہاں سے ہماری ابتدا ہوئی دوبارہ ہمیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا، تو یہ مراد ہے، تو یہ نہیں ہوگا، یعنی دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا، جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندگی ہوگی، یعنی اول امر دوبارہ لوٹ آئے گا، یعنی وہ زندگی والا معاملہ یا حیات دوبارہ لوٹ آئے گی، تو یہ معنی کیا جاتا ہے۔ تو مفسر کو لغات سے استفادہ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، ایک بحث یہ لے کر آئیں۔ پھر وہ تفسیریں جو کہ جن میں لغت کو اہمیت دی گئی، تو اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ابن عباس، اکرمہ، مجاہد، ابن زید اور فرا وغیرہ، فرا کی معنی القرآن ہے، ابو عبیدہ کی مجاز القرآن ہے، تبری کی تفسیر میں بھی لغت ہے، امام راغب کی مفردات الفاظ القرآن ہے،
اور ابن عاشور کی ہے تحریر و تنویر ہے، تو یہ لغت کے حوالے سے تفاسیر۔ چلیں جی، میرے خیال میں لغت کے حوالے سے تو اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد